بالرغم ممن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ اسے دیکھتے جھک جانے والا، پھٹ جانے والا اللہ کی خشیت سے. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن مجید کے 28 پارے کی سورۃ الحشر کی یہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی ثقیل کتاب ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، ہیبت اتنی ہے کہ اگر اس کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی جھک جاتا اور پھٹ جاتا. سورہ احزاب میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اس اپنی امانت قرآن کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر. تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. اور انکار کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وہ اشفقن منہا، خوف اور ہیبت کی بنا پر تھا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں سہ سکتے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناداں ہے. اچھا، یہاں ایک نکتے کی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی جھک جاتا، پھٹ جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز پہاڑ سے ہی ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جو پہلی وحی آئی وہ غار حرا میں آئی تھی، اور غار حرا پہاڑ میں واقع ہے. تو پھر اس کا کیا معنی کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ جھک جاتا اور پھٹ جاتا. جب قرآن پہاڑ پر نازل ہوا، نبی اسلام پر پہلی وحی آئی، تو پھر یہ پہاڑ پھٹا کیوں نہیں، جھکا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو پہلی وحی آئی غار حرا میں، اس میں اس اللہ کی وحی کے مخاطب نبی علیہ السلام تھے، پہاڑ مخاطب نہیں تھا. اگر وہ وحی اللہ پہاڑ کو مخاطب کر کے نازل کرتا تو یقیناً پہاڑ جھک جاتا اور پھٹ جاتا، کیونکہ مخاطب محمد علیہ السلام تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ نے نبی کو خطاب کیا ہے، نبی آپ پڑھیں اللہ کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. تو نبی علیہ السلام نے اس وحی کے بوجھ کو کس طرح سہار لیا، کس طرح اٹھا لیا، جس کے اٹھانے کی پہاڑ میں طاقت نہیں تھی. تو اس کا بھی جواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ نبی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری اور بوجھل قول ڈالنے والے ہیں. یہ قرآن اللہ کا قول ہے جو جبریل کے ذریعے ہم تک پہنچا. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند العرش مکین مطاع ثم امین. اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس وزن کے اٹھانے کی طاقت دی، توفیق دی، ہمت دی، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی. نبی بنے آپ 40 سال کی عمر میں، لیکن اللہ نے اس وحی کے وزن کو، قرآن کے بوجھ کو اٹھانے کی آپ میں سکت پیدا کرنے کے لیے جب آپ کی عمر صرف 5 سال تھی، جبریل امین کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا. اور جیسے کہ صحیح مسلم میں مشہور واقعہ ہے جب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلا کرتے تھے نبی علیہ السلام
5 سال کے بچے تھے. ان دونوں فرشتوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے جو شیطانی حصہ تھا نکال کے پھینکا، اس کو زمزم سے دھویا اور ایمان اور حکمت اس میں بھر دی اور دوبارہ اس کی سلائی کر دی. حضرت انس بن مالک اس کی راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے 5 سال کی عمر میں سینہ چاک کر کے ایمان حکمت بھرا گیا تھا اور دوبارہ جبریل نے سلائی کر دی تھی. اس سلائی کے نشانات میں نے اپنی آنکھوں سے محمد علیہ السلام کے سینے پر دیکھے ہیں. وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَثَرَ الْمِخْيَطِ عَلَى صَدْرِهِ. تو اللہ نے محمد علیہ السلام کو اس قرآن کا بوجھ اٹھانے کی طاقت دی اور اللہ کہتا ہے کہ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اس روح امین جبریل امین آپ کے دل پر لے کے آیا ہے اور آپ کو ہم نے ڈرانے والا بنایا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے اور یہاں یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے. ھذا القرآن اس میں بلی اشارہ ہے. بعض روایت میں بعض احادیث میں بخاری میں بھی موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام کی زبور کو بھی اصطلاحاً قرآن کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا. لیکن الفاظ نے لقد خف والا ہے قرۃ القرآن کہ ان کی سواری پر ان کا ملازم زین کس دیتا تھا اور اتنی دیر میں وہ زبور کی تلاوت سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. وَيَفْرُغُ مِنْ قِرَأَةِ الْقُرْآنِ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ زبور بھی اللہ کا کلام ہے، توریت بھی، انجیل بھی، لیکن جو عظمت قرآن کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ جھک جاتا اور پھٹ جاتا. دوسری اس قرآن کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کرے گا. اور قرآن حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو سفارش کرنے، شفاعت کرنے کا حق دے گا. انبیاء سفارش کریں گے، صدیقین کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے. لیکن ان سب کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے ان کی شفاعت قبول کرے یا ان کی شفاعت قبول نہ کرے. لیکن 2 چیز ایسی ہیں جس کا محمد علیہ السلام بخاری کی حدیث فرماتے ہیں ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد فیشفعان. روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت اور سفارش کریں گے اور ان کی سفارش مان لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی. تو یہ قرآن ایسا سفارشی ہے جو حتمی یقینی اس کی سفارش جو ہے نا وہ قبول کی جائے گی. اور اللہ نے چیلنج کیا ہے دنیا کے انسانوں کو، انسان اور جن سارے کے سارے اگر مل جائیں اور اس قرآن کی مثل بنا کر لانا چاہیں تو مثل بنا کر نہیں لا سکتے. اور قرآن میں اس کی ترتیب بڑی عجیب ہے. پہلے فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. اگر انسان اور جن مل جائے اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتے. پھر فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں بنا کے لے جیسی، وہ بھی نہیں لا سکے. پھر فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر ہمارے نبی پر اپنے بندے پر اتاری ہوئی کتاب پر شک ہے تو ایک صورت ایسی بنا کے لے آؤ. لوگ اسی میں عاجز آ گئے. پھر اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. یہ اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آئے میرے سچے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک آیت بھی انسان بنانے میں کامیاب نہیں. قرآن مجید میں شک نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی کائنات میں بھی مثل موجود نہیں ہے. شک ہمیشہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ایک طرح کی 2 چیزیں ہوں، ان میں سے ایک اصل ہو اور ایک اس کی مثل ہو، اور مثل بھی مطابق اصل ہو
تو انسان شک کرتا ہے کہ اس میں کون سی اصلی ہے کون سی نقلی ہے، جبکہ قرآن کی چونکہ کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے یہاں شک پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کی مثل بنانا تو دور کی بات ہے، انسانی تاریخ میں اس طرح کا آج تک کوئی اجتماع بھی نہیں ہوا جس میں تمام انسان اور تمام جن اکٹھے ہوئے ہوں اور جن کا مشن یہ ہو کہ ہم نے قرآن کی مثل مرتب کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ لعین سے بیان کیا ہے، لعین اجتماعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائے، یعنی ان کا جمع ہونا بھی ناممکن ہے، اس موضوع پر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، قرآن کی مثل تو کیا رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، زندگی میں ایک دفعہ عرب کے کچھ شعراء ادیب حضرات اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کی مثل بنانے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام پر سورۃ نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے وہ سورت لکھوا کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی تھی کہ میں اس کو پڑھ کے دیکھو، اور کوئی اگر اس کا مقابل اس کی مثل بنا کے لا سکتا ہے تو مثل بنا کے لیا ہے۔ تو کئی مہینوں تک وہ لوگ بیٹھے رہے، ان کی میٹنگ ہوتی رہی، جملے بناتے تھے کاٹتے تھے، بناتے تھے کاٹتے تھے، آخر میں ایک جملے بن کے اتفاق ہوا۔ اور خدا کی قدرت دیکھے کہ اللہ نے ان کے منہ سے جو بات نکالی، انہوں نے قرآن کی آیت کی مثل تو بنا لی، لیکن اس مثل میں بھی یہ اعتراف تھا کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے، رحمان کا کلام ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام نے جو تختی لٹکائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے آگے جملہ بڑھا دیا، وما ھذا کلام البشر، قافیہ مل گیا، وزن مل گیا، سجا بندی ہو گئی، لیکن یہ اعتراف بھی تھا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو انسان کا مقابلہ کرتا، یہ رحمان کا کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے محمد علیہ السلام آپ پر کیا چیز نازل کی ہے، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے آپ پر کیا اتارا ہے۔ پھر اللہ کہتا خودی انزلہ بعلمہ، اے محمد علیہ السلام اللہ نے آپ پر قرآن نہیں اتارا، یوں سمجھے اللہ نے اپنا علم آپ کے سینے میں منتقل کر دیا۔ جو آدمی قرآن سیکھتا سکھاتا ہے وہ دراصل اللہ کا علم اپنے سینے میں منتقل کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جیسے اللہ بہت بڑا ہے، عز و جل ہے، اعظم ہے، اس کا علم بھی تمام علوم سے عظیم اور بڑا ہے۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ سے لگائیں کہ محمد علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے، اللہ کے بعد دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن محمد علیہ السلام کو بھی الف لام میم کا معنی معلوم نہیں تھا۔ 3 حروف کا مجموعہ ہے یہ، جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم، جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، الف لام میم سے اللہ کی کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، مجھے چونکہ اس بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جس بات کا علم دیا جاتا تھا وہ آپ اس کو بیان کرتے تھے، جس کا علم آپ کو نہیں جاتا تھا آپ اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ آپ کو یہ حکم تھا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، آپ کو جو وحی کی جاری ہے بس آپ اس کی تلاوت کریں، نہ اپنے پاس سے آپ کو بڑھانے کا اختیار ہے نہ آپ کو گھٹانے کا اختیار ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔
وما منکم من احد عنہ حاجزین. اگر آپ نے ہمارے اس قرآن میں، ہماری اس وحی میں اپنے پاس سے ایسی بات کہی کہ معلوم عقل ہو جس کو میں نے نہیں کہا، ہم آپ کو اپنی پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور آپ کی شہرت کو کاٹ دیں گے، اور آپ کو کوئی بھی ہماری پکڑ سے چھوڑانے والا نہیں ہوگا، بچانے والا نہیں ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو ان حروف مقطعات کا معنی بتایا، نہ آپ نے، اگر آپ کو اختیار ہوتا تو آپ ان حروف مقطعات کو قرآن سے نکلوا دیتے، یہ بھی آپ نے نہیں کیا. اور حد تو یہ ہے کہ اگر اختیار ہوتا تو کم از کم آپ ان کی تلاوت سے امت کو منع کر دیتے. جن الفاظ کا معنی نہیں پتا اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر جو کتاب وحی کی جاری ہے، کیونکہ یہ ہماری آیتیں ہیں، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں. الف لام میم بھی اللہ کی آیت ہے، قاف ہا یا عین صاد بھی اللہ کی آیت ہے، الف لام میم را بھی اللہ کی آیت ہے، الف لام را بھی اللہ کی آیت ہے. آپ کو معنی معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، جو آپ پر ہم وہی کر رہے ہیں آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. اور یہ بھی عظمت قرآن ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے معنوں کو سمجھے بغیر بھی اگر پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین اس کی تلاوت پر اجر و ثواب دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دینے کے لیے بھی اسی الف لام میم کو پیش کیا. ترمذی کی حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ کتبت لہ عشر حسنۃ، جس نے کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر آپ خود اس کی وضاحت کرتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اور جس نے کہا الف لام میم تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے. ضرورت پڑنے پر ایک نیکی بھی بہت قیمتی ہوتی ہے. بخاری میں جو مشہور واقعہ ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ہر شخص نے ایک نیکی اللہ کے دربار میں پیش کی تھی، اور اللہ نے ان کی اسی نیکی کی برکت سے انہیں اس مصیبت سے نجات دلا دی تھی. ان 3 آدمیوں نے 3 نیکیاں پیش کی تھی. جس کے پاس 30 نیکیاں ہو وہ کتنی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور کتنی خیرات اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ہمیں عظمت قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنانے اور قرآن سے محبت کرنے، قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.